یہ کہانی ایک چھوٹے سے بچے کی ہے جس کا نام ابراہیم تھا۔ ابراہیم ایک چھوٹے سے گھر میں اپنی امی کے ساتھ رہتا تھا اور اس کے ابو کا انتقال ہو چکا تھا اور امی سلائی کا کام کر کے گھر کا گزارا کرتی تھی۔ روز صبح ابراہیم اسکول جانے سے پہلے ایک کام ضرور کرتا تھا اور وہ اللہ سے دعا کرتا تھا۔ یا اللہ میری امی کو صحت دینا، یا اللہ ہمیں حلال رزق دینا، اور یا اللہ مجھے اچھا انسان بنانا۔ امی جب یہ سنتی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ سوچتی کہ یا اللہ یہ اتنا چھوٹا بچہ ہے اور اس کی اتنی بڑی سوچ ہے۔ ایک دن امی بہت پریشان تھی، سلائی کا کام بھی کم ہو گیا تھا اور گھر میں راشن بھی ختم ہونے والا تھا۔ ابراہیم نے جب امی کو اداس دیکھا تو پوچھا، امی آپ اداس کیوں ہیں؟ امی نے مسکرانے کی کوشش کی اور کہا، کچھ نہیں بیٹا، بس تھکن ہے۔ ابراہیم سمجھ گیا تھا، وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں گیا اور جانماز بچھائی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگا۔ یا اللہ میری امی کو اداس مت ہونے دینا، آپ تو سب سنتے ہیں نا، آپ تو سب دیتے ہیں نا، میری امی کی مدد کر دیجیے یا اللہ۔ دعا مانگنے کے بعد ابراہیم کو بہت سکون ملا اور اس نے کمرے سے باہر آ کر اپنی امی کو مسکرا کر کہا، میں گھبرانا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ امی نے حیرانی سے پوچھا، بیٹا تمہیں کیسے پتا؟ ابراہیم نے سیدھا سا جواب دیا، امی کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے میں تمہارے قریب ہوں۔ اسی شام دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ امی نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا ایک بزرگ کھڑے تھے۔ بزرگ نے کہا، بیٹی مجھے آپ کا کسی نے پتہ بتایا ہے، میں کب سے آپ کا گھر ڈھونڈ رہا تھا، مجھے سلائی کا بہت سارا کام کروانا ہے آپ سے، اور اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ میں آپ کے پاس آؤں۔ امی کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کی مدد ہے۔ ابراہیم نے دھیرے سے امی کو کہا، امی میں نے کہا تھا نا اللہ سنتا ہے۔ اس رات ابراہیم نے سونے سے پہلے دعا کی، یا اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری دعا سن لی، یا اللہ مجھے ہمیشہ اچھا اور سچا رکھنا۔ امی نے ابراہیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا تم نے مجھے یقین دلا دیا، ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ معصوم دل کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ہمیں مشکل وقت میں صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیشہ ہمارے قریب ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو یہ کہانی شیئر ضرور کریں تاکہ میں بہت سی معصوم اور ایمانی کہانیاں آپ تک پہنچاتی رہوں۔